لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے تمام دوست پاک نظرانہ بشکر اللهم صل على سيدنا وسلامنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ تبارک و تعالیٰ
صاحب نظرانہ حضور تاجدار مدینہ صدیق الحسینہ فیض المدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ و دوستوں و ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ 124 شاعر مصطفیٰ ہر بار کی طرح ربیع الاول دے وچ ربیع النور شریف کے مہینے دے وچ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال عقیدت اور محبت کا ثبوت بڑے ہی جوش کے نال بڑی محبت دے نال دے خالق کائنات کی بارگاہ دعا ہے رب ذوالجلال کہ محبت مصطفیٰ اسی طریقے سارے دلوں دے وچ اجاگر فرمائے آمین۔ خالق کائنات اس محبت کے صدقے دے نال اس عشق مصطفیٰ کے صدقے دے نال ساری نوی نسل جڑی ہے انہاں دے دلوں دے وچ بھی میرے محبوب کی محبت کو اجاگر فرمائے آمین۔ جو بھی چک دے سب مرلیاں دے وچ جامع مسجد دی یہ عظیم الشان محفل آقا دے نام تے آقا دے غلاماں نے بڑی محبت کے نال سجائی۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات جویں اج محبوب دی یاد دے وچ رب ذوالجلال دا گھر روشن کیتا ہے۔ خالق کائنات انہاں لڑیاں دے صدقے دے نال انہاں لڑیاں دے وچوں نکلن والے نور دے صدقے دے نال رب ذوالجلال ساڈا دل منور فرمائے آمین۔ میرے واجب القدر رب ذوالجلال دے قرآن دے وچوں سورہ مقدسہ دی آیا مقدسہ بڑے سامنے تلاوت کرنا شریف حاصل کی ہے۔ اس دے ذمہ وظائف دے وچ چند چیزاں بڑی گوش گزار کرنی ہیں۔ اس تمنا اس آرزو دے نال کہ رب ذوالجلال میری زبان تے حق جاری فرمائے اور اساں سارے مسلمانوں کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث کہ جس وقت تو ہم کوئی نعمت ملے تو اس دا خوب چرچا کرے خوب خوشیاں منایا کرو۔ ساری یہ محبت جی ہے اج تھوڑیاں جیاں محبت دیا گلاں بھی ہو گئی تو تھوڑیاں جیاں کوڑیاں گلاں بھی ہو گئی کیونکہ سارے مہمان حضرات جڑے آئے سن بڑا دل توڑ کے گئے۔ کہنا نہیں چاہیے کہ میرے رسول تے گئے مہمان سارے سر دے تاج سن ساری عزت سن لیکن جاندے ہوئے چنگا نہیں کر کے گئے۔ ایویں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی محبوب کی محفل دے وچ بیٹھے ہیں سانوں پیسے کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر محفل دے وچ بندے 5 بیٹھے نے نا تاں بھی محبوب خدا دا ذکر ہے۔ اگر اس محفل دے وچ 50,000 بندہ بھی بیٹھا ہے تاں بھی اسے محبوب خدا دا ذکر ہے۔ اور یہ یاد رکھ کہ محبوب دی محفل دے واسطے خالق کائنات کو تیری ضرورت نہیں۔ مت گمان کریا کر، اس غلط سوچ دے وچ نہ پیا کر کہ میں نہ جاواں گا تے محبوب دی محفل نہیں سجے گی۔ میرے رب ذوالجلال دی توفیق دے نال جڑا انسان مسجد دے وچ آندا ہے محبوب دی محفل دے وچ آندا ہے تے خالق کائنات دی توفیق دے نال آندا ہے، اپنے آپ نہیں آندا۔ جی میرے بھائی نے یہ ترجمانی کی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجا، جڑے محبوب ہوتے ہیں وہ محبوب دیا محفلوں سجا آتے ہیں وہی جن کو وہ لجبال بناتے ہیں۔ ایویں نہیں آتے، یہ قسمت والے نے جڑے اس محفل دے وچ آتے ہیں۔ بد قسمت جڑے نے وہ انہاں محفلوں دے وچ انہاں دا کوئی کم ہی نہیں۔ سانوں اپنی قسمت تے رشک ہونا چاہیے
سانو اپنی قسمت تے رشک ہونا چاہیے کس چیز دا کہ جنہ دا انتظار سابقہ تمام نبی کر دے دے، جس ذات کا انتظار گزرے ہوئے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری وقت بلایا، حضرت شیس علیہ السلام، اور وصیت طے کر دی، ساتھ ہے نا ذرا بولیا جب پتہ لگے کہ کسی نے بیٹھے نہیں بٹھائے ہوئے بلکہ اپنی مرضی نہ بیٹھے، دوست جڑے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے نے، گزارش ہے کہ محبوب دی محفل دے ادب دے خلاف مہربانی کر کے سارے بزرگ ماشاءاللہ اپنے وزن دے بیٹھے نے، تو سارے نوجوان جڑے ٹیکا لا کے بیٹھے، اللہ دی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محبوب کی محفل دا ادب نصیب فرمائے۔ میرے واجب القدر حضرت آدم علیہ السلام نے آخری وقت دے وچ نا حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے پتر، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اور بھویں کوئی بھی چیز بھول جاویں لیکن آخری زمانے دے وچ جڑا نبی آنا ہے جنہ دا نام ہے محمد رسول اللہ، اس ذات تے کدی درود پاک پڑھنا نہ بھولے، اس ذات تے کدی درود پاک پڑھنا نہ بھولے، اور پہاں کوئی چیز بھول جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ساڈے باپ، ساڈے ابا جان کہہ رہے ہیں، اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ پھر جڑا آدم کی اولاد ہے وہ درود کا مخالف ہو، بولو تو صحیح ہے، وہ درود پاک کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کی تھی، ابا جان انہوں کا تسی ذکر کر رہے ہو تو ہم کیویں پہچان ہوئی؟ تو کئی صدیاں بعد آن گے تو ہم کیویں پہچان ہوئی؟ تو سنو میرے آدم علیہ السلام نے کی فرمایا۔ حضرت آدم نے فرمایا، پترا مینوں کئی سال لگ گئے روندے آ رب نوں مناندے آ، کئی سال روندا رہا۔ روایات وچ آندا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت روندے سن، رب ذوالجلال راضی کرن واسطے آپ روندے سن، آپ دے اشکاں دے نال، اتھرواں دے نال آپ دی مبارک جھولی بھر گئی، ایک نہر دی طرح، ایک کیاری دی طرح پانی بہ رہا ہوتا سی، اور اللہ دے پیدا کردہ پرندے جڑے نے وہ آ کے پانی پیندے ہوندے سن تے آپس وچ گفتگو کردے سن کہ یار کدی ایڈا میٹھا پانی زندگی چ نہیں پیتا، ایڈا میٹھا پانی ہے۔ تو حضرت آدم عرض کردے، یا الہ العالمین انہاں پرندیاں دی اس بولی تے ہی رحم کر کے میرے نال راضی ہو جا۔ تو پھر حضرت آدم نے کی فرمایا؟ فرمایا، پترا یہ او نام ہے جس نام دے صدقے دے نال ایک دفعہ نام لیا، نام محمد دے صدقے دے نال تیری ماں کی روشنی ہوئی۔ لہذا پترا اور کوئی چیز جگ دی چھٹ جائے وہ چھڑ دے بھی، لیکن نام محمد کا وظیفہ نہ چھوڑے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نام محمد کا وظیفہ نہ چھوڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ پاک کی دیوارہ کھڑیاں کر کے پتر کو کولوں کھڑا کر کے کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ہن اکھاں وڈیاں ہو گئیاں، انتظار کردیاں مولا تیرے گھر دی مزدوری کیتی ہے، مولا ربا تیرے گھر دی مزدوری کیتی ہے، تیرا گھر کھڑا کیتا ہے، اے دیوارہ میں کھڑیاں کیتیاں نے، ایدہ مزدور میں ہاں، لہٰذا مینوں مزدوری دے وچ کی عطا فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا، مینوں مزدوری پیسے نہیں چاہیے بلکہ مینوں مزدوری کی چاہیے ہے، میں تیرا گھر بنایا ہے، لہٰذا مینوں مزدوری یہ چاہیے ہے کہ میری اولاد دے وچ اس ذات نوں بھیج، میری ذات میری اولاد دے وچ۔ اور یاد رکھو ایک محبت والا پیغام دینا، جماعت دے نال نماز پڑھو تے جس وقت امام مسجد دعا منگے نا تے آمین آکھیا کرو، آمین کہنا میرے اسماعیل کی سنت، سبحان اللہ،
اور ایک نقطے والی گل بھی عرض کرتے ہیں، دو بیٹے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت جس وقت یہ دعا منگی نا جی شہادت قرآن پاک ہوتا ہے، جس وقت حضرت ابراہیم نے یہ دعا منگی نا اس وقت حضرت اسحاق کو موجود نہیں سن. کون سن؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ نے دعا منگی، حضرت اسماعیل نے اگوں کی جواب دیتا آمین، یا اللہ قبول فرما. آمین آکھیا تو رب ذوالجلال دی کرم نوازی دیکھو، اولاد اسحاق دے وچ تمام نبی آئے گی، لیکن اولاد اسماعیل دے وچ اگر آیا ہے تو نام محمد ہی آیا، وہ ذات محمد ہی ہے، اور کوئی نبی اولاد اسماعیل دے وچ نہیں آیا. اگر آیا ہے تو میرا نبی آیا، صدقہ اس آمین کا. میرے واجب کرتے سابقہ انبیاء انتظار کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کو اکٹھیا کر کے کہتے اے میرے غلاموں ہوں میں چلا ہوں، میرے تو بعد ہوں ایسا نبی آنا ہے جدی بڑی شان ہے. قرآن ترجمہ نہیں کرتے، جدی بڑی شان ہے. غلام اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے عرض کرتا ہے اے اللہ دے نبی کیا جدی شان دے وظیفے جدیاں نعتاں تسی پہ پڑھتے ہو وہ اتنی شان والا ہے کہ تواڈے نال بھی زیادہ بلند شان ہے اس کی؟ تو سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا. آپ نے فرمایا یہ جملہ جو ہے نا دل تے نقش کرنے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سوال کرن والے، اے مینو اللہ دا نبی منن والے، جس نبی دا میں وظیفہ پڑھ رہا، جس نبی دی نعت میں پڑھ رہا ہاں، وہ اتنی عظمتاں دا حامل ہے کہ اگر وہ دے جوڑیاں دی تسمے بنن دی سعادت مینوں مل جاوے نا، یہ بھی بڑی قسمت دی گل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے واسطے قدر اسی کتنے خوش قسمت ہیں. سابقہ انبیاء منگتے رہے، ولادت کی خوشی مناتے رہے، دعاواں کرتے رہے، سانوں بنا منگے پھر اتنے میں ایک اور تھوڑی جی کڑوی جی گل کرتے ہیں، تھوڑی جی کڑوی. اسی یہ جڑیاں محفل سجاتے ہیں یہ روحانیت نہیں رہتی. میرے گل کے نام اگر سچی ہوگی تو ساتھ ضرور دے گا، وغیرہ میں خاموش ہو جاؤں گا. میں ایسی میری یہ عادت نہیں کی. اگر گل سچی لگے کڑوی ہوئے گی، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اکثر کڑوا ہوتا ہے. سچی لگے کہ میرا ساتھ دیا جائے ورنہ چھوڑ دیا. ساڑیاں جڑیاں محفل ہیں نا یہ روحانیت نہیں رہی. جڑی نورانیت ہونی چاہیے وہ روحانیت وہ نورانیت ہونا موجود نہیں. یہ پکی اور سچی گل ہے. میرے حضور کی ایک حدیث مبارک تھوڑی گوش مبارک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو جس وقت کوئی شادی کرے گا تو ولیمہ ضرور کرے. شادی کرے ولیمہ ضرور کرے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. میرے باپ نے فرمایا اے لوگوں کوئی تانوں ولیمے کی دعوت دے نا تو ضرور جایا کرو. ایک گل نال گل ملان لگا، ولیمے کی دعوت دے نا تو ضرور جایا کرو. سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ خوشی کتنے لکھی ہے، یہ میلاد کتنے لکھا ہے. میرے واجب القدر ہر محفل دے ہر عالم دین کئی دلائل دے امار کھڑے ہیں. انہیں سارے کو دلیل موجود نہیں، دلائل دے پہاڑ موجود ہیں. لیکن یار ہم چھڑ دے اس گل میں چھڑ دے کہ کتنے لکھے ہے محبوب دی محفل کتنے لکھی ہے. اسی جواب دے دے تھکے ہیں. جنہ مننا ہے وہ من گئے، جنہ نہیں مننا جنہ نہیں مننا وہ سختی دے نال زبردستی نہیں کہ اسی انہوں نے منانا ہے، ہر حالت میں منانا ہے. ہوں اگر سوال کرنا ہے نا تو پھر یہ پوچھے کرو کہ میرے محبوب دی محفل کا جڑا لنگر ہے وہ باوضو پکانا چاہیے کہ بغیر وضو بھی ہو جائے؟ یہ سوال کریا کرو. ہوں یہ نہ پوچھا کرو کہ کتنے لکھے ہے، یہ گل بہت پرانی ہو گئی. ہوں کوئی نوی گل کڈو کہ میرے محبوب دے محفل دیا جڑیاں چنگیاں لگانیاں نے یہ غسل کر کے لگانیاں چاہیے نے کہ بغیر غسل تو بھی ہو جائے. یہ سوال کریا وہ گلاں پیچھے ہو گئی، پرانیاں ہو گئی. ساڑھے علماء کرام
بتھیرے دلائل دے چکے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کوئی ولیمے کی دعوت دے نا تے تسی جایا کرو، یعنی کہ خوشی دا موقع ہوتا ہے، خوشی دے موقع تے اپنے مسلمان بھائی دے نال شرکت دی دعوت دا حکم میرے محبوب نے دیا. اور ایک مومن کے واسطے سب تو بڑی خوشی کی ہے آمد مصطفیٰ کی خوشی. سبحان اللہ. ایک مسلمان دے واسطے، ایک کلمہ گو دے واسطے سب تو بڑی خوشی کی ہے وہ ہے میرے محبوب کی جلوہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی، کہ جنہ دے آن دے نال زمانہ جگمگ جگمگ کردا ہے، جنہ دے آن دے نال جڑا انسان ہون کے باوجود جانوراں نالوں بھی بدتر ہو چکیا سی، اس انسان کو انسانیت آ گئی. میرے واجب القدر ذرا تھوڑا جا تصور بن کے دیکھا جائے میری اس گل پہ. یہ انسان جڑا ہے نا، انسان میرے محبوب کی جلوہ گری تو پہلے آج دھی دا نام لئی، بیٹی دا نام لئی تے پتھر دل بھی ہوئے نا، پتھر دل بھی سخت دل ہوئے. لوگ کہن یار یہ گل کا اثر ہوتا ہی نہیں، اتنا پتھر دل ہے. وہ سامنے بھی وہ دھی کا ذکر کریں گے، وہ اکھاں میں جو یہ باپ جڑا ہے شرم دے مارے اگر بیٹی جم پوے تے کرو باہر نہیں سی نکلتا، پھر قتل نہیں سی کرتا تھی، قتل کر دینا وہ چیز گردن اتار یہ انج نہیں سی کرتا، بلکہ گڑا کھول کے ذرا تصور دے نال اپنی بیٹیاں نو سامنے رکھ کے پھر میرے محبوب کے نام پڑھیا جائے، پھر پڑھیا جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تواڈے اوتے سلامتی ہوے، تواڈے اوتے کروڑا سلام ہو کہ جنہاں نے سانو انسان بنا دتا. قتل نہیں سی کرتا، ایکو باری گلا ٹوٹ دینا وہ علیحدہ گل ہے، پھانسی دے دینا علیحدہ گل ہے. زمین دے وچ گڑا کھود کے بیٹی نو وچ کھڑا کر کے آہستہ آہستہ مٹی پانا، ذرا سوچ تو صحیح وہ بچی وہ بیٹی کتنی مجبور سی، کتنی مجبور سی. ذرا مجبوری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا تڑفی ہوئے گی اس کو ٹوئے دے وچ، کتنا باپ کو پکاریا ہوئے گا، کتنا چیخا ماریاں ہوگی اس بیٹی نے، اس دھی نے کیویں چیخا ماریاں، کیویں للکارا ماریاں ہوگی، ابا میرا کی قصور ہے، مینوں کس جرم دی تو سزا دے رہے ہیں. وہی باپ ہے، وہی بیٹی ہے. اج بیٹی نو ودا کرن لگیا باپ کہندا ہے کہ میرا لک ٹوٹ گیا، میرا لک ٹوٹ گیا. باپ رو رو کے دورا ہو جاتا ہے. ذرا اس باپ کے کو پوچھو تو صحیح کہ تو تا شرم دے مارے گھروں باہر نہیں سی نکلتا. آج یہ محبت کیوں آ گئی؟ آج بڈھی کمر کے اوتے لک دے اوتے وزنی بوریاں چک چک کے مزدوریاں کرتا ہے یہ ماں. نوجوان ملاقات ہوئی، بڑا محنتی بندہ سی. اس نے میں پوچھا میں کہ اللہ دے بندے بڑی محنت کر رہے ہیں یار، تھوڑا سکون بھی کر لیا کر. اس نے آخیا کہ شاہ جی گل پتہ کی ہے، باپ میری 3 بھیناں ہیں جنہ کا بیاہ میں کرنا، تے میرا ایک دل کی تمنا ہے کہ میں گج وج کے جی لوگ اپنی دھیاں کا بیاہ کرتے ہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو میری طرح. میں سوچنے لگ گیا کھڑا ہو گیا کہ یہ بھرا جڑا ہے یہ اپنی بھن کو اس واسطے زندہ درگور کرتا سی کہ میں کسی کا سارا نہ بنا، مینوں کوئی کسی کو بہنوئی نہ کہنا پوے. اج وہی بھرا ہے، وہی باپ ہے، اتنی مزدوری کر رہے ہیں کہ آرام اور سکون کا فکر ہی نہیں. یہ محبت کتوں آ گئی؟ تو پھر کوئی آواز آئی الصلاۃ والسلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اہل سنت.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تہاڈی عظمت تو سلام ہوے کہ جنہاں نے سانو جینا سکھا دیتا، سانو جینا سکھا دیتا، سانو مرنا سکھا دیتا۔ ایک مومن دی موت میرے محبوب نے فرمایا، مومن دی موت ایسی موت ہے، مومن بندہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ مومن بندہ جڑا میرے محبوب دا غلام ہے، میرے محبوب نے فرمایا وہ کفن بھی میرا نہیں۔ عزت کتوں مل گئی؟ صدقہ ہے آمنہ دے لال دے جوڑے، مگر نہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج تو تڑلے دے نال کہنا ہے کہ اس محبوب دا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ کوئی اللہ دے بندے دلیلہ دا بہت بے شمار نہیں، ذرا سوچ دا صحیح، تیرے نال کوئی رشتہ سی اس محبوب دا؟ توجہ میری طرف رکھو، تیرے نال کوئی رشتہ سی؟ میرا باپ ہے، میرا ابا جی میرے واسطے تواڈے نال بھی ہویا ہوئے گا، میرے واسطے ایک باری پتھر کھاوے گا، دو باری پتھر کھاوے گا، تین باری لوگوں دیا گلاں سنے گا، چوتھی باری کی آکھے گا تینوں آگ کر دیتا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اج تو بعد میں مر بھی گیا نا تے میرے جنازے دے نال نہ لڑی، میرا منہ ویکھنا، یہ گلاں ہوندیاں نے۔ ساڈا باپ ساڈے نال ایک جسمانی رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود چند مرتبہ کوئی آن کے ساڈے بارے دے وچ گل کر دے نا کہ تیرا پتر ایداں کردا ہے ایداں کردا ہے، تے ساڈا باپ بھی سانو برداشت نہیں کرتا۔ یا قربان نہ جائیے محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساڈے نال کوئی رشتہ ہے؟ طائف کے بازاراں دے وچ انہاں شریر لڑکیاں نے میرے محبوب کے جس وقت پتھر برسائے، اللہ دے نورانی فرشتے آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر تہاڈا حکم ہوئے نا یہ پوری بستی نے اس کو نابود کر دیا۔ سابقہ انبیاء جتنے بھی آئے جس وقت دیکھیا کہ امت ساڈے مخالف ہے، امت تو تنگ آ گئی، کہ پھر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دی، خالق کائنات نے انہاں دا کایا ہی پلٹ دیتا، تباہ و برباد ہو گئے۔ رات نو انسان ستے، صبح بندر بن کے اٹھے، انہاں دی بد دعا بھی دی، لیکن سنو آمنہ دے نال دی دعا ہے، قربان نہ جائیے ایسی ذات سے ساڑھے نال کوئی تعلق بھی نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں، ساڑھا باپ ساڑھے واسطے چند واری گل بھی نہیں سن سکتا، لیکن آمنہ دے نال نے کی فرمایا؟ اللہ دے نورانی فرشتیاں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، آؤ نا ذرا میرے نال ارد گرد ہو کے بیٹھ جاؤ، میرے نال بیٹھ کے آؤ لڑ کے دعا کرو، آؤ تصور بنے آ جائے، خدا را تصور بنے آ جائے۔ اس محبوب کی تیرے واسطے کتنی قربانی ہے، ذرا خیال دے سوچ نہ صحیح، جسم سارا لہو لہان ہے، کوئی بھی جسم کا حصہ نہیں جڑا زخمی نہ ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا آؤ رل کے دعا کرو، یا اللہ اے میری امت نو انہاں لوگاں نو ہدایت عطا فرما، انہاں لوگاں نو ہدایت عطا فرما دی، مینوں نہیں جانتے۔ فرشتیاں نے فرمایا انہاں دے واسطے میں بد دعا نہیں کر سکتا، اس وجہ تو کہ انہاں دیاں نسلاں دے وچ مینوں محبت دی خوشبو آ، انہاں دیاں نسلاں دے وچ۔ اج اسی کسی پہ احسان کریے تے ساری خواہش ہوندی کہ فوراً سانوں دا بدلہ مل جائے، صلہ مل جائے۔ میرے محبوب نے کی فرمایا فوراً بدلہ نہیں ملے، یا اللہ مجھے فوراً بدلہ چاہیے نہیں، میرے محبوب نے فرمایا انہاں دیاں نسلاں دے وچ محبت دی خوشبو، انہاں دیاں نسلاں دے وچ اے تا نہیں من رہے، لیکن انہاں دیاں نسلاں دے وچ ایسے لوگ ہون گے جڑے میری محبت دا دم کرن۔ میں عرض کر رہا سی کہ ساڑیاں انہاں محفلاں دے وچ ہون او روحانیت او نورانیت نہیں رہی۔ مثال دے طور پہ ساڑے سامنے
صبح و شام اس کا جائزہ کرتے ہیں. 12 ربیع الاول جس وقت شروع ہوتی ہے یہ مہینہ، یہ ماہ مبارک جس وقت شروع ہوتا ہے، یہ یاد رکھو جس مہینے نو برکت ملی ہے نا اس ماہ مبارک اس کی ملی ہے. کہ ماہ مبارک نہ ہوتا تے کسے مہینے نو کسے مہینے کی پہچان نہ ہوتی، قرآن کی پہچان نہ ہوتی، بلکہ میں یہ نہ کہوں گا کہ رحمان کی بھی پہچان. اگر یہ ماہ مبارک نہ ہو تو جس وقت ماہ مبارک شروع ہو گئے ساری روٹین کی ہے، کاروبار شروع ہو گیا. ساڑھے نات خاں حضرات ماشاءاللہ داڑیاں دے نال کوئی تعلق نہیں. میں ایک جملہ کہنا ہونا ہے کہ نات خاں نات مصطفیٰ دے نال محبت ہے ایویں اظہار کرن گے کہ انہاں نالوں بڑا عاشق رسول ہے ہی کوئی. اللہ دے بندے جنہوں نات مصطفیٰ دے نال محبت ہوئے وہ دے کولوں دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ ہر سنت مصطفیٰ دے نال بھی محبت ہوئے. سبحان اللہ. ایک کتاب دی محبت ہے کہ نات مصطفیٰ سونی لگتی ہے لیکن سنت مصطفیٰ سونی نہیں لگتی. ایک کتاب دی محبت ہے. اللہ دے بندے نات مصطفیٰ اگر تو پڑھتے ہیں بہت اچھی گل ہے، پڑھنی چاہیے. منبر رسول تے کھڑ کے جنہ کی تو سنت کو ادا کرتے ہیں ذرا انہوں کی سیرت پڑھ کے تبے گئے. حضرت حسان کی سیرت پڑھ کے تبے سنت مصطفیٰ اتنا اتنی نفرت ہوئے کہ کٹا کٹا کے تو ناڑی دے وچ بہاندا جانا. اور نعت مصطفیٰ پھر میں بھی کہاں گا نا نعت مصطفیٰ اگر اسی پڑھ رہے ہیں تو پھر اسی اپنی جیب گرم کرنے واسطے نتیجہ تو پھر ہی نہیں پتا. جتھے جیب گرم نہیں ہوئی اتنے اسی صرف 2-3 منٹ دینے. جتھے جیب گرم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ واہ رونق لگ گئی ہے پیسے ہیں اتنے اسی آدھا گھنٹہ بھی دینا. یہ محبت مصطفیٰ ہے. میرے محبوب نے تیرے واسطے قربانی اس مقصد واسطے نہیں کہ آج تو دین نو مذاق بنا دے. اللہ دے بندے لوگ تیرے اتنے ہنستے ہیں. ذرا غور تک کر تو غلامی مصطفیٰ کا کام کرتے ہیں لوگ تیرے اتنے ہنستے ہیں. انہاں محفلوں کے لوگ ہنسن لگ گئے کہ سنیاں نے کاروبار بنائے ہوئے. کیا اس واسطے میرے محبوب نے تیرے واسطے قربانی یہ دن ویکھن واسطے دنیا تیری سمجھ جائے 4 پیسے تیرے مل جان کھڑکنے نوٹ تیری جیب دے وچ آ جان گے لیکن یاد رکھ قیامت والے دن اس محبوب کا سامنا ضرور کرنا. اور خدا دی قسم اگر اس محبوب نے تیرے روح بھیج دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ میں نہیں جانتا اس کو تو پھر کوئی نہیں یہ ذہن دے وچ اگر محبت مصطفیٰ دا دم کر لیں تو پھر محبت مصطفیٰ کے دم دے نال یہ دلیل بھی تیرے کو ہونی چاہیے. تینوں کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پوے کہ میں مسلمان ہوں. تینوں کلمہ سناؤ کی ضرورت نہ پوے کہ ہاں میرے کو دلیل کہ میں مسلمان ہوں. بلکہ انگریز تینوں ویکھ کے تیری چال چلن تیرا بول چل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئے ویکھن والا کہے کہ واقعی عاشق رسول اللہ. سبحان اللہ. کسی کو کہنے کی ضرورت نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب توفیق عمل عطا فرمائے. سچی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. میری بات کو قدر چند ایک محبت علی اللہ آخر وچ میں عرض کروں. میرا لجپال نبی ایسا لجپال نبی ہے کہ جس مائی نے صرف 2 سال دودھ پلایا، صرف 2 سال میرے محبوب دے نام دے صدقے اس مائی دا بھی نام روشن ہو گیا. سبحان اللہ. اس مائی دا بھی نام روشن ہو گیا. ایسا لجپال نبی ہے، ایسا لجپال نبی ہے. انہاں محفلوں میں کاروبار نہ بنا. خدا رہا ایویں نہ کریا کرو کہ بس اسی وقت پاس کرنے واسطے ہونا. لوگ انہاں محفلوں پہ ہنسن نہ بلکہ رشک کر واقع غلامان مصطفیٰ بیٹھے. خدا رہا ولادت دا واقعہ بے شمار مرتبہ تو سنے ہیں لیکن آؤ نا تھوڑا جا محبوب کی سیرت میں اپنا کے دیکھیں. سیرت میں اپنا کے دیکھیں. سیرت تو مراد میرے محبوب کی زندگی ہے.
میرے محبوب کی مبارک زندگی تے تھوڑا جا عمل کر کے دیکھیے نا، ساری اتنی زندگی اسی گزار لیں محبت مصطفیٰ دا دم اسی زبانی پڑے، لیکن تھوڑا جا محبوب کی سیرت تے حکم دے مطابق عمل کر کے دیکھیے، پھر تھوڑا جا میزان لے کے تول لیا جائے کہ گزری ہوئی زندگی زیادہ سونی ہے کہ یہ زندگی زیادہ سونی ہے، سکون اس زندگی دے وچ ہے یا گزری ہوئی زندگی ہے؟ خدا دی قسم میں دعوے دے نال آکھدا کہ تینوں اس زندگی تے زیادہ رشک ہوئے، میرے محبوب کی مبارک سیرت کو آ کے دیکھو، ہر موڑ تے میرے محبوب نے ساری رہنمائی فرمائی، ہر موڑ۔ حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی لخت جگر نور نظر میرے محبوب دی بہن، میرے محبوب دی رضائی بہن، رضائی بہن ہم کہتے ہیں کہ ایک ماں کا دونوں نے دودھ پیتا ہو، میرے محبوب دی رضائی بہن بہنوں کے نال محبت کرے گا۔ میرے کو ایک بندہ آیا، میں آخیا شاہ جی میرے واسطے میں بڑا مجبور ہاں، بڑی پریشانی بڑی کھڑی ہے، میرے واسطے دعا کرو، نالے رو پیا اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے۔ زمانے دیاں چپیڑاں جس وقت وجیاں ہون تے دل ٹوٹیا ہوندا تے میں انہوں آخیا، میں کیا اللہ دے بندے اگر تو چاہنا ہے کہ تیری پریشانی حل ہو جائے تے خاموشی دے نال جا، کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی دے نال جا کہ بہن کو اپنی مجبوری دس دے۔ اس روئے زمین کے صرف بہن ہی ایسا رشتہ ہے کہ تم مجبوری دسے گا، تو پریشانی دسے گا بہنا میں بہت پریشان ہوں، کہ خدا دی قسم میں دعوے دے نال آکھدا ہاں کہ وہ بہن ساری رات روندیا بس کرے، یہ بہن بھرا دا رشتہ ہی ایسا۔ حضرت شیمہ میرے محبوب کے رضائی بہن، عید دے مہینے ہوں جس وقت عید دے دن ہے نا، بولو تو صحیح ہے، تھک گئے تو ختم کر دیں، میرا ساتھ دو مہربانی کرو، تھکن مینو زیادہ ہوئی ہے، تھکن مینو زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ جو بھی آڑے 12 ربیع الاول دے جلوس تے جنہ اس مولوی نے پیدل توڑ دینے اور کوئی مولوی نہ پیدل نہیں گل ہے، میرے متھے تے کدی تیڑی ویکھی ساتھ دے مینو پتہ لگے کہ واقعی یار مینو انہوں نے بلایا، چاہت نہ بلایا، کھانا پوری نہیں۔ اسی چھوٹیاں بھیناں نوں عیدی دیندے ہیں تے مومن دیاں عیداں کتنیاں نے ذرا دسو، بولو تو صحیح ہے۔ یہ واقعہ ایک گل جڑی ہے نا پچھلے دنوں وچ ہوئی 122 عیدی دے وچ ایک دوست نے آن کے بڑی خوشی کے نال واقعہ، ایک بھائی نے 12 ربیع الاول دا یہ مہینہ ہے، اس وچ بڑی خوشی کے نال انہوں نے واقعہ کہ شاہ جی آج میں نا چھوٹی بہن کو عیدی دے کے آیا، میں کہ اچھا ماشاء اللہ، میں کہ بہت اچھی گل ہے، کہ میں بہن کو جا کے آخیا کہ بہنا آ سکول کا جوڑا ہے قبول کر، بہن بڑی خوش ہوئی، انہیں آخیا بھیا ذرا غور کرو، وہ بھائی لوگ جڑے نے بڑے بھائی نے وہ لوگ ذرا غور کرو جنہاں دیاں بہناں دروازے کی دہلیز کو تک دیا زندگی بسر کر رہی ہیں کہ آج بھی میرا ویر آئے، خدا دی قسم تو کچھ بھی نہ میں دے بیان تو بعد میں کچھ بھی نہ دے اپنی بہن، صرف جا کے وہ سر تے پیار دے نال شفقت دے نال ہاتھ پھیر دے، وہ دی ساری زندگی کی تھکن اتر جائے، جایا کرو بہنا دے کوئی جایا کرو، حال حوال پوچھیا کرو، یہ میرے محبوب کی سنت کو سمجھ کے پوچھیا۔ وہ بھائی میرے کہتے ہیں کہ میں جس وقت جا کے سوٹ دیتا نا، بہن نے مسکرا کے آخیا ویرا یہ کہڑی خوشی کے آیا، تو میں انہوں آخیا بھنا یہ خوشی پتہ کہ نہیں ہے، چند دنوں تو بعد نا عید ربیع الاول آ رہی ہے، عید ربیع الاول دی عید آ رہی ہے، اس خوشی کے وچ تو میری بہن نے پورے محلے کی عورتوں یہ خوشخبری دیتی کہ میرا ویر جڑا ہے نا محبوب خدا دے نال بڑی محبت رکھتا ہے۔ میرے واجب قدر عیداں دوسریاں بھی آتی ہیں، یہ بھی عید ہے اور اس عید کے صدقے دوسریاں عیداں یہ نہ بھولیا کرو، اس عید کے صدقے دوسریاں عیداں سانوں نصیب ہوئی۔
اگر یہ عید نہ ہوتی تو پھر دوسری عیداں سارے واسطے کتنے سن؟ اس واسطے سب تو پہلے عید ہے، اس تو بعد دوسری عیداں۔ تو حضرت شیما آپ دے قبیلے دے نا صحابہ اکرام نے حملہ کیا، قبیلے پہ بڑا سخت مقابلہ ہوا، فتح یابی حاصل کی، قیدی کر لیا، تمام مردوں کو قیدی کر کے نا آپ دا بندی بنا دیا۔ حضرت شیما نے جس کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سن جنہاں نے ساڈے بندیاں کو قیدی کیتے، تو آپ بارگاہ نبوت دے وچ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رو گئے، فرماتے نے اماں کدھر جا رہی ہے؟ تینوں پتہ نہیں کدی بارگاہ ہے؟ ایویں تو نہیں جا رہی، تینوں پتہ نہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اودی بارگاہ ہے جدی بارگاہ جدی اونچی آواز نال بولن دے نال انسان دے ساری نیکیاں جڑیاں برباد ہو جاندیاں، تینوں پتہ نہیں؟ تو حضرت ابو فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اماں کو جانتا نہیں سی، تو میں جس وقت روکیا کہ پہلی باری دیکھیا کہ ایک ایسی اماں پرانی چادر اوڑھی ہوئی ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن للکار کے غصے کے نال فرماندیاں نے اے مسلمانہ دے نبی دے غلام خبردار پیچھے ہو جا، جا کے اپنے نبی نو پیغام دے کہ شیما آئی۔ سبحان اللہ، کنا مان ہوتا ہے پیغام، آپ کے نبی نو جا کے پیغام دے کہ شیما آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت جا کے پیغام دیتا، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اماں آئی ہے، بات پرانی چادر اوڑھی ہوئی، پرانے کپڑے نہیں، لیکن مینوں للکار کے غصے دے نال میں روکیا تے مینوں غصے دے نال آکھیا کہ جا کے اپنے نبی نو پیغام دے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ وہ دا نام پوچھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ دا نام، اپنا نام انہیں شیما دسیا۔ روایات دے وچ آیا جس وقت میرے محبوب نے یہ لفظ سنیا نا، یہ نام سنیا، میرے محبوب نے اکھاں کھول کے ابو ہریرہ کی طرف دیکھا، اپنی اکھاں نو کھول کے ابو ہریرہ کی طرف دیکھا اور فرمایا واقعی شیما آئی ہے، مسکرا کے فرمایا واقعی شیما آئی ہے۔ روایت دے وچ آتا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اٹھے منبر تو اس حالت دے وچ اٹھے کہ اپنی چادر بھی منبر تے چھوڑ دی اور دوڑ کے جاتے تھے، عائشہ جلدی آ جا، ساری ازواج نے اکٹھا کر لیا اور فرمایا اے میری بیویو، اج تمہیں نہیں پتا میری بہن مجھے ملن آئی ہے، سبحان اللہ، آؤ آ کے استقبال کریے، میری بہن مجھے ملن واسطے۔ فرمایا بہنا مینوں پیغام کر دینی، میں آ جاتا، تسی کیوں تکلف کیتا؟ بیٹھو، مدینے دے وچ تواڈے واسطے گھر بنا دینے ہیں، تسی ایتھے میرے کول رہیا کرو، ہن ادھر نہ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں کسی غرض کے واسطے آئی ہوں، وہ میری غرض یہ ہے کہ میرے قبیلے کے تواڈے غلاماں نے حملہ کیتا ہے، لہٰذا میں انہاں غلاماں نوں انہاں قیدیاں نوں چھڑواؤن واسطے آئی۔ تو آپ نے فرمایا اتنی جی گل کے واسطے تسی اتنا تکلف کیتا، اتنا سفر کیتا، صرف ماڑا جا پیغام کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک عادت سی کہ آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا نا پہلے اپنے غلاماں دے نال صحابہ کرام دے نال مشورہ کرتے تھے، اس تو بعد فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت فرمایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ، عرض کی تھی بھائی جان قربان جائے کیسی سی ہو گئے جدا ویر سی محمد، سبحان اللہ۔ روایت دے وچ آتا ہے بچپن دے عالم دے وچ نا، بچپن دے مینوں واقعہ یاد آ گیا اور رہ نہیں ہوندا، یہ بے وفائی ہوے گی کہ ویر اور بھین دا ذکر ہوے تے اے وچ واقعہ نہ ہو۔ شام دے وقت بھیناں اپنی ویراں نوں لے کے بازار دے وچ آ جاندیاں سن، ویڑے دے وچ آ جاندیاں سن، گلیاں بازاراں دے وچ آ کے تے گپاں ماردیاں، گلاں کردیاں، ایک دوسرے دے ویر نوں ویکھ کے اودے وچ عیب کڈنے تے آپدے ویر نوں کہنا میرا ویر چوتھی دے چل۔
حضرت شیمہ بھی اپنے ویر محمد کو چک کے نا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ویر محمد کو چک کے نا بازار دے وچ آ جانا سہیلیوں دے وچ اور پھر آندیاں ہی پوچھنا او سہیلیوں ادھر ذرا غور کرو نا میں اپنے انداز نال بولوں سہیلیوں ذرا ادھر غور کرو نا دسو نا میرا ویر محمد کیسا لگتا ہے کوئی تہاڈے ویراں دے وچوں میرے ویر ورگا یہی تو اسی اج کہنے ہیں ہے کوئی تہاڈے وچوں ساڈے نبی ورگا تو اج دا ناقص العقل ہو کے شکل دا کوڑی ہو کے مقابلہ کرے میرے محبوب کا اللہ دے بندے ذرا اپنی عقل تے غور کر رہے میری شیمہ فرمانی ہے سہیلیو ذرا دسو نا تہاڈے ویراں دے وچوں ہے کوئی میرے ویر تے سنو اگوں پھر سہیلیاں کی جواب دینیاں سن ہاتھ بن کے کہندیاں سن شیمہ تیرے ویر دا مقابلہ تو نہیں ہے یہ مقابلہ تو ساڈے ویراں دا ہے تیرے ویر دا مقابلہ کون کر سکتا تو حضرت شیمہ عرض کر رہی ہیں کہ میں اپنے قبیلے دے انہاں غلاماں نوں چھڑواؤن واسطے آیا ہوں تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مشورہ کرتے سن شیمہ دی زبان چوں نکلیا فرمایا اے میرے غلاموں انہاں قیدیاں نوں چھوڑ دو کوئی انہاں دے کولوں فدیہ نہیں لینا کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں لینا انہاں نوں چھوڑ دو اس وجہ تو کہ میری بہن دا میری بہن دا حکم ہے یہ مان ہوندا ہے بہن میرا اس مان نوں نہ توڑو یہ میرے محبوب کی سنت ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں چاہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی نے کہ میری رشک ہونا بس آقا علیہ السلام جدوں بھی گل کرتے ذکر خدیجہ کبریٰ کا کرتے ذکر اپنی اس بیوی کا کرتے مینوں اس چیز سے رشک آندا سی کہ کمال ہے اور بھی بیویاں نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ دوسریاں بھی بیویاں نے جنہ ذکر تسی خدیجہ کبریٰ دا کردے ہو اتنا ذکر کسی اور بیوی دا نہیں کردے تو سنو میرے محبوب نے کہ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا اے عائشہ میں اپنی اس بیوی دا ذکر کیوں نہ کراں اپنے اس وفادار ساتھی دا ذکر کیوں نہ کراں کہ جس وقت میں زمانے دا دتکاریا ہویا زمانہ میری گل نہیں سی سنتا ہوندا زمانہ میرے تے پتھر برساندا سی جس وقت میں گھر آندا سی میرے زخماں تے مرہم بھی لگاندی سی اور مینوں دودھ بھی پلاندی سی اور مینوں تسلی دے کے میرا وہ ساتھی مینوں یہ کہندا ہوندا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہو صبر کرو اللہ تبارک و تعالی ضرور انہاں دے دلاں دے وچ رحم کرے میں اس بیوی دا ذکر کیوں نہ کراں دوسریاں بیویاں میرے سکھ دا ساتھی نے وہ بیوی میرے دکھ دا ساتھی تو میرے واجب القدر آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت جڑی ہے کھلی کتاب ہے کوئی عمل کرنے والا تو کھلی کتاب ہے ایک بندے نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا وہ کو پوچھیا یار تینوں کیڑی گل نے مجبور کر دیتا کیڑی گل ویکھ کے توں مسلمان ہویا کلمہ پڑھیا اس نے آخیا کہ سیرت دا صرف ایک واقعہ میری ہدایت دا سبب مکمل سیرت نہیں صرف ایک واقعہ وہ واقعہ کی ہے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے میرے محبوب درمیان دے وچ جلوہ کرنی اتنی دیر دے وچ ایک بندہ آیا اس نے آ کے آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیو میرا پتر صبح تو میرے تو جدا ہو گیا صبح کا گم ہو جائے وہ مل نہیں رہا دعا فرما دیو کہ میرا پتر مل جائے اس تو پہلے کہ رحمت والے ہاتھ اٹھ دے اس مجمع دے وچوں ایک غلام کھڑا ہوندا ہے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے پتر نوں ویکھیا ہے جاندا فلاں باغ دے وچ نا اپنے دوستاں دے نال کھیل رہے باپ نے جس وقت یہ گل سنی کہ دوڑ لگا دی میرے محبوب نے واپس بلوایا اور فرمایا بڑی جلدی ہے جان بھی بڑی جلدی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صبح تو بچھڑے ہاں ماں وہ الگ پریشان ہے میں الگ رو رہا ہوں جگہ جگہ اس کو تلاش کیتا ہے اور اس کو سینے لگا کے سینے ٹھنڈ پانا چاہتا میرے محبوب نے فرمایا یہ گل نہیں میں بڑے بڑی خدا را میرے محبوب نے فرمایا جا میں تمہیں جان کو نہیں روکتا 1000 باری جا لیکن یاد رکھ باغ کے کنارے جس وقت جائیں نا
اس وقت پتر پتر کہہ کے نہ پکارے، پتر پتر کہہ کے نہ پکارے، بلکہ جڑا وہ نام رکھے نا اس نام کو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پتر ہے، میں پتر کہہ کے پکارا تو یہ حرج کی ہے؟ تو سنو میرے محبوب نے کی فرمایا، یتیماں دے لجپال نبی نے کی فرمایا، غریباں دے لجپال نبی نے کی فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا تو صبح تو اپنے پتر تو بچھڑے ہیں، تیرے لہجے دے وچ تیرے انداز دے وچ بلا دی مٹھاس ہو گئی، تو کدی اپنے پتر نو متھے تو چومے گا، کدی رخسار چومے گا، کدی وہ سینہ چومے گا، جس وقت تو پتر کہہ کے بلایا نا ہو سکتا ہے کہ انہاں بچیاں دے وچ کھیڈن والا کوئی یتیم بھی تو پتر کہہ کے بلاوے گا، اس کو اپنا پیو یاد آ جائے گا، اپنا باپ یاد آ جائے گا، وہ دے اکھ دے وچوں جڑا اتھرو نکلیا اس اتھرو دا ازالہ کون کرے گا؟ لہٰذا جڑا نام رکھے اس نام کو رکھے تاکہ اس یتیم بچے نو یہ نہ محسوس ہوئے کہ باپ بیٹا ہے۔ کیسا لجپال نبی ہے، کیسی ساری رہنمائی فرمائی ہے میرے محبوب، ہر موڑ دے اوپر میرے محبوب نے ساری رہنمائی فرمائی۔ حضرت ام ایمن پتہ ہے کون؟ کینوں کینوں پتہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت ام ایمن میرے حضور دی والدہ محترمہ، بول دو یا سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے نام تعلق رکھنے والی تین ماں ہیں، میرے محبوب کے نام تعلق رکھنے والی اصل ماں سب کو پتہ ہوگا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ حضرت آمنہ اصل والدہ جس جننے دن تک حضرت حلیمہ نے رخ مصطفیٰ نہیں سی دیکھیا، محبوب نو اپنی گود دے وچ نہیں سی لیا، اونے دن دودھ پلاؤن والی ذات دا نام ہے ام ایمن۔ سبحان اللہ۔ اتنے دن دودھ پلاؤن والی ماں دا نام ہے ام ایمن۔ جس وقت بٹوارا ہوا صحابہ کرام بھائی بھائی بنایا، حصے تقسیم ہو گئے، تو حضرت ام ایمن دے حصے دے وچ ایک باغ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تسی بٹوارے کیتے ہیں انہاں بٹواریاں نوں واپس موڑو، یہ بٹوارا ختم کر دے۔ حضرت ام ایمن نے چونکہ بٹوارے دے وچوں باغ ملیا سی تو حضرت ام ایمن آپ کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں جان تسی بھی واپس کرو۔ اماں جان فرمانیاں نے عرض کر دیا نے میں تو واپس نہیں کروں، میں تو واپس نہیں کروں۔ آقا علیہ السلام منا رہے ہیں، بہت بڑا پیغام ہے اولاد کے واسطے۔ اس ادا جے صرف جے نام جس کے نام یہ ساری کائنات بنا، وہ ذات ماں نو منا رہے ہیں، خدا را ایسی اولاد سب دی ہو۔ اماں جی مان جو کیسا انداز ہو گیا، ذرا تخیل نہ بنو، ذرا تصور نہ بنو، ایک پتر جڑا ہوے محمد مصطفیٰ جدا نام میرے رب نے محمد رکھیا ہوئے، جدے انتظار دے وچ سارے نبیاں نے زندگیاں بسر کر دیتی، صرف ایک رخ مصطفیٰ دیکھنے واسطے وہ محبوب اپنی ماں نو منا رہے۔ اماں جی مان جاؤ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اماں جی تانوں پتہ نہیں ہے تانوں مناؤن والا کون ہے؟ پھر میں اگلی گل کرتے محبت والی گل کرتے ہیں۔ اماں جی کو کہتی ہوں مینوں تو پتہ ہے کہ مینوں مناؤن والا کون ہے، کیا تینوں پتہ ہے کہ جڑا مینوں منا رہے وہی میں کی لگتی ہوں؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں اماں جان من جاؤ، محبوب خدا تانوں منا رہے ہیں،
میرے محبوب نے فرمایا خبردار عائشہ تو خاموش ہو جا، یہ ماں تے پتر دا آپس دا معاملہ ہے، سبحان اللہ یہ ماں تے پتر دا آپس دا معاملہ ہے، خبردار تو خاموش ہو جا، تیرا کوئی حق نہیں، تو نہ بول۔ لیکن اسی کی کر دیں کلمہ اس نبی دا پڑھنا ہے، لیکن راج ساڑے گھر دے وچ ساڑی بیوی دا چلے، ماں باپ کی لگ دے کلمہ اس نبی دا پڑھنا۔ ربیع الاول آ گئی، محفل سجانی ہے، یہ ساری ذمہ داری ہے، لیکن یار عشق دا ایک وکھرا کہنا ہے، عشق دا کہنا دم پڑھن والا جڑا ہے نا، وہ عشق دا کہنا پہلے پڑھتا ہے، وہ سختیاں نو قبول کرتا ہے کہ واقعی مجنون کسی نے پوچھا زمین تے لیلا لیلا نکلے، یہ گل شاید میری زبانوں سے پہلے بھی سنی ہوگی، زمین تے لیلا نکلے، وہ کسی نے پوچھا اللہ دے بندے کی کر رہے ہیں، انہیں آخر لیلا نکلے، انہیں آخر ادھر کی ملتا ہے، انہیں کیا میرے دکھی دل نو قرار ملتا ہے۔ عشق دا یہ تقاضا ہے کہ نام دے نال ہی دل نو قرار ملتا ہے، تو جد نال عشق ہوگی وہ دی ہر ادا ہی دے نال محبت ہوگی۔ اگر عشق نبی دا دم بھر دے تو تیرے واسطے ضروری ہے کہ بیوی دا حق بیوی دے نام، لیکن ماں باپ تو زیادہ نہ ہوگا، ماں اور باپ دا جڑا وہ احترام ہے اس کو مد نظر رکھ، اگر نہ ذہن دے وچ آوے تو پھر یہ واقعہ ضرور ذہن دے وچ آئے کہ میرے محبوب نے اپنے والدین کا کیسا ادب کر کے دکھایا۔ اگے چلنا ہے کہ تھک رہے میں تو نہیں تھک رہا، ذرا مل کے بولو سبحان اللہ، پچھلے میں نہیں تھکے ہوئے، ذرا مل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، آپ نے جس وقت وصال ہو گئے میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا، زندگی گزر گئی، ادب دیاں آیتاں اتر گئیاں، میرے محبوب ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھانے واسطے مسجد میں تشریف لے آئے، نماز عشاء ہے، جس وقت مسجد میں تشریف لے آئے قدم مبارک اندر رکھنا، صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے، جس وقت دیکھا نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تعظیم کے نام، وہ کھانے میں چوتھی ہوا، مصلی پہ پہنچے جا کے فرماتے ہیں اے صحابہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوں، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوں گے، میرے دکھاں دی زندگی ویکھی سی، آج میرے سر تے عزت دی جڑی رب ذوالجلال نے دستار عطا فرمائی، کاش یہ بھی دن ملے، خواہش ہوئی نا ہر بندے دی۔ تو سنو میرے باپ نے کی فرمایا، اے میرے غلاموں، نماز عشاء میں پڑھا رہا ہوں گا، اور اس نماز عشاء دی رکعت دے وچ سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوں گا، اس دوران میری ماں آمنہ نو میرے نال کوئی کم پہ جاتا اور دہلیز دروازہ کھڑکا کے کہتی پتر محمد ذرا جلدی آنی، تو سنو لوگو میں نماز کو چھوڑ دیتا پہلے اپنی ماں کی لکھ سکتا۔ ہر موڑ تے رب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رہنمائی فرمائی، ہر موڑ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میرے محبوب گھر دے تشریف لے آئے، تو گھڑے دے کولوں بیٹھ کے نا پانی والے برتن دے کولوں بیٹھ کے تے پانی پیے سی، آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس برتن دے وچ نا تھوڑا جا پانی چھڈی میرے واسطے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ پانی ادھا پی لیا ادھا چھوڑ دیتا، اور جا کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں جس وقت پیالہ پیش کیا تو میرے محبوب نے مبارک ہاتھوں میں پیالہ پکڑ کے فرمایا عائشہ ذرا دسی نا تو اپنے لب کتنے لگائے سا، اپنے ہونٹ کتنے لگائے سا، ذرا غور کر، اگر اس امتی دا بھی اپنے گھر دے وچ اپنی بیوی دے نال
اس طریقے دے نال تعلق بن جاوے، اس طریقے دے نال رشتہ بن جاوے کہ وہ گھر جنت دا ٹکڑا نہیں بنے گا۔ میرے محبوب کی سیرت کو بنا کے دیکھو، بڑیاں بہاراں نے، بڑا نور ہے اس سیرت دے وچ۔ اج نیت کر لو، یہ ساڈیاں محفلاں جڑیاں یہ امیراں تک صرف مخصوص ہو۔ میں پہلی گل جڑی عرض کی سی، دوبارہ اتھے ہی واپس آ رہا اپنے موضوع کو ختم کرنے واسطے، سمیٹن واسطے۔ یہ امیراں واسطے مخصوص ہو گئی۔ پورا سال وہ بندہ مسجد وچ نہیں وڑتا، سچی گل کڑوی گل، پورا سال وہ بندہ مسجد وچ نہیں وڑتا۔ ربیع الاول دا مہینہ آندا ہے تے لنگر شریف کے واسطے 50,000 روپیہ دے دیں، لو جی میری طرف ہو گیا۔ تو جس وقت محفل دے وچ آندا ہے تے نقیب محفل ادھر دے بندے جڑے نے، آ جڑے وپاری حضرات نے، نقیب محفل سارے ایک جیسے نے، ثنا خان مصطفیٰ سارے ایک جیسے نے، علماء مصطفیٰ سارے ایک جیسے نے، جنہوں نے کاروبار بنایا۔ تے نقیب محفل جڑے نے بعض اوقات میں ویکھیا کہ انہوں نے پرچیاں بنا دیتی جاتی نے، فلاں چودھری صاحب کا بھی نام لینا ہے، فلاں چودھری صاحب کا بھی نام لینا ہے۔ وہ چودھری صاحب کا باقاعدہ نام لیا جاتا ہے۔ تو چودھری صاحب نے جیب دے وچ چٹے رنگ کی ٹوپی پائی ہوتی، وہ سر تے لے کے نہ آن کے اسٹیج کی زینت بنا کادے واسطے 50,000 روپیہ اس واسطے اللہ نے بندے 50,000 تو اس مقصد واسطے دیتا سی۔ اگر تو اس مقصد واسطے دیتا ہے تو پھر سون تیرا وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ جس مقصد کے واسطے تو 50,000 روپیہ دیتا ہے، تیرا وہ مقصد کی سی کہ سارے دے سامنے میں آ جانا کہ فلاں چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نمبردار صاحب، ممبر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اپنی سیلفیاں بنوا اس وجہ کو کہ انہوں نے 50,000 روپیہ دیتا ہے، پورا سال مڑ کے مسیحت بنی ہوئی۔ سن میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے یہ جڑا دین بھیجے ہے غریباں کے بھیجے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ساڈے ورگے نوں تو خوش ہو جانا چاہیے یار۔ میرے محبوب نے فرمایا اے غریباں کے دین آیا ہے، اے غریباں واسطے دین آیا ہے، اور کل بروز قیامت میں جس وقت چلا گا نا، میرے سجے بھی، میرے کھبے بھی، میرے پیچھے بھی، میرے سامنے بھی سارے ہی غریب ہوں۔ سبحان اللہ، میرے آجو سارے ہی غریب ہوں۔ اپنے گھر دی گل نہیں، سبحان اللہ۔ نوجوان ساتھیو، ماشاءاللہ، اگر تو اس مقصد دے واسطے محفل سجائیے تو پھر اس مقصد کو تو پا لے، لیکن کل بروز قیامت دا حصہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ صرف نام تیرا ہو گیا، آج اس چیز کا عہد کر کے اٹھے، اس چیز کا وعدہ کر کے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے، یہ سارے دا سارا ماہ مبارک ساڑھے واسطے مبارک ہے۔ اگر اس زبانی اقرار کرتے ہیں تو پھر ساڈا دل بھی تسلیم کرنا چاہیے، سانو نماز دے نال محبت ہونی چاہیے، سانو محبوب کی ہر ادا دے نال محبت ہونی چاہیے، سیرت دے ہر بات دے نال سانو محبت ہونی چاہیے۔ صرف زبانی کلامی نہیں، یہ جھنڈیاں لگا دیتی ہیں، نعرہ بازی کا ہر بندہ ہی کر رہا ہے، ہر بندہ نعرہ بازی کر رہا ہے۔ پارٹیاں ویکھیاں نے اج دو الیکشن کے دن آتے ہیں، اپنی جیبوں پیسے بھی لاؤندے ہیں، لاؤندے نہیں یا نہیں، اپنی جیبوں پیسے بھی لاؤندے نہیں، فلیکساں بھی چھپواندے نہیں کہ میرا نام ہو جائے، تھلے چھوٹی جی اپنی تصویر بھی، تے پورا مہینہ جڑا نا للکارا مارنیاں، نعرے مارنے، تے پھر 6 مہینے بعد پتہ چلنا یار کڈا منحوس سی جدے مار دے میں نعرے ماردا رہا۔ اللہ دے بندے الحمدللہ سانو فخر ہے، جو ہوش سنبھالے نعرہ رسالت مار دیاں، نعرہ رسالت بلند کر دیں، لیکن اج تک ساڈی اکھ شرم دے نال نہیں جھکی۔ تو آؤ نا پھر نعرہ اس نبی دا ماریے، نعرہ اس ذات دا ماریے جہد نال شرم دی وجہ تو ساڈا اکھ نہ لگے، ساڈا چہرہ نہ جھکے، کسی دے سامنے سانو شرمسار نہ ہوے۔
اس نبی دے نال سچی عقیدت رکھیے، سچا رشتہ رکھیے، سچی محبت رکھیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ خالی نعرے نہیں مارتے بلکہ انہاں دے نعرے دے وچ وزن ہے۔ اگر اس دین نو، اگر میرے محبوب نو انہاں لوگاں دی ضرورت پہ گئی، یہ ویکھیا بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ اتنی محبت رکھتے ہیں، یہ سنی حضرات اپنے نبی دے نال اتنی عقیدت رکھتے ہیں، ویکھیا نہیں لیکن اس کے باوجود اس محبوب دی آن تے مر مٹن اور اس محبوب دی ذات تے مر مٹن کہ ساڈے زندگی دے وچ، ساڈے کماں دے وچ یہ عمل نظر آنا چاہیے، ساڈے اعمال دے وچ چیزاں نظر آنا چاہیے۔ آخر دے وچ تواڈے صرف دلاں نوں روشن کرنے واسطے ایک حدیث مبارکہ، اس تو بعد اجازت۔ میرے محبوب نے غلاموں نے اکٹھا کیا، فرمایا اے غلام، یہ حدیث تواڈے واسطے، اپنے واسطے۔ میرے محبوب نے فرمایا غلاموں، تانوں ایک مبارک ہو، تواڈے واسطے ایک مبارک کہ تسی مینوں ویکھیا، مینوں ویکھ کے میرا کلمہ پڑھ لیا۔ تواڈے واسطے صرف ایک مبارک ہوئے، تسی مینوں ویکھیا، میرا کلمہ پڑھ لیا۔ سنو سنیاں، میرے محبوب نے فرمایا انہاں لوگاں دے واسطے 7 مبارکاں جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا۔ غلاموں، تسی مینوں ویکھیا، میرا کلمہ پڑھ لیا، تواڈے واسطے ایک مبارک، انہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا، میرے نام تے وظیفے کرن گے، انہاں دے واسطے 7 مبارک۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انہاں دے واسطے 7 مبارک۔ یہ 7 مبارک کینوں دیتا ہے؟ یہ تینوں مینوں دیتا ہے۔ کڈے خوش قسمت آ سبحان اللہ۔ 1450 سال پہلے ساڈا اجے پتہ نہیں نام و نشان نہیں کوئی سی، سانوں کوئی جانتا بھی نہیں سی، ساڈے باپ دادے پردادے نوں کوئی نہیں سی جانتا، لیکن میرا محبوب مسکرا کے فرماتا ہے انہاں نوں 7 مبارکاں جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں لیکن میرا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ دے بندے غور کر، میرے محبوب ساڈے نال بڑی محبت رکھتے سن، بڑی عقیدت رکھتے سن، ساڈے نال بڑی محبت، بڑی توقع ہے میرے محبوب ساڈے اپنی امت دے واسطے، رات دن دعا کرتے رہے کہ خدا را تسی بھی ذرا غور کرو کہ حضور علیہ السلام نے ساڈے واسطے قربانیاں دیتیاں نے، کہ ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ اسی محبوب دے اس دین کی حفاظت کریں۔ ترخانہ دا منڈا نمبر لے گیا، غازی الدین شہید، غازی ممتاز شہید، وہ نمبر لے گئے۔ غازی الدین شہید دے بارے میں چاہتے آپ نے قرآن نہیں سی پڑھے، یہ واقعہ سنیا ہوگا تسی، قرآن نہیں سی پڑھے، زبانی کی ناظرہ بھی نہیں سی پڑھے۔ ایک حافظ قرآن آن کے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ نے فرمایا ذرا قرآن کا سناؤ، ذرا قرآن کا سناؤ۔ انہوں نے جس وقت قرآن پڑھنا شروع کیا کہ بے چائیاں غلطیاں، غازی الدین غلطیاں کر دے، انہوں نے قرآن کو کیا، انہوں نے کیا غازی ایک گل سمجھا دیا، تو قرآن میں زبانی پڑھے، تو قرآن تے ویکھ کے نہیں پڑھیا، یہ تینوں قرآن کی نے سکھایا؟ تو سنو غازی نے کی جواب دیا، سنی اپنی زندگی تے رشک کر۔ غازی نے جواب دیتا تو قرآن پڑھیا ہے پھٹی تے رکھ کے، تو قرآن پڑھیا ہے استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کے، لیکن مینوں قرآن والے نے قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، مینوں قرآن والے نے قرآن سکھایا۔ میرے واجب قدر سچی محبت تیرے عمل دے وچ، اعمال دے وچ محبت مصطفیٰ جھلکنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات ساڈی اس ناقصی عبادت کو، ساڈی اس ناقصی محفل کو خالق کائنات اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عشق مصطفیٰ دے وچ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔